12:15 بجے کے قریب چند آدمی بہت محتاط انداز میں بنگلے میں داخل ہوئے۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھے، جواد کے ایک ماتحت نے وارننگ دیے بغیر آنے والوں پر فائر کھول دیا۔ آنے والوں میں سے ایک آدمی چیختا ہوا ڈھیر ہو گیا، لیکن اس کے دوسرے ساتھیوں نے پوزیشن سنبھال کر فائرنگ شروع کر دی۔ دونوں طرف سے زبردست فائرنگ ہوتی رہی۔ آدھے گھنٹے تک یوسف آباد کا علاقہ گولیوں کی آواز سے گونجتا رہا۔ آنے والوں کی تعداد زیادہ تھی۔ ان کا ایک آدمی مارا جا چکا تھا، جبکہ علی جواد کے 3 آدمی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ جواد کے صرف 3 آدمی رہ گئے تھے، چوتھا وہ خود تھا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے ان لوگوں کی آمد سے پہلے بنگلے میں پوزیشن لے کر سخت حماقت کی ہے۔ اسے باہر چھپ کر بنگلے کو گھیرے میں لینا چاہیے تھا۔ جب جمشید اور اس کے ساتھی بنگلے میں گھستے تو انہیں گھیرے میں لے لیتا، لیکن اب وہ خود گھیرے میں تھا اور 3 آدمیوں کی جانیں ضائع ہونے کے بعد سوچ رہا تھا کہ اگر وہ بنگلے میں رہے تو حملہ آور انہیں بھی ختم کر دیں گے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو پسپائی کا حکم دے دیا اور وہ لوگ بڑی مشکل سے بنگلے سے نکل کر فرار ہونے میں کامیاب ہو سکے تھے۔ بھاگتے ہوئے اچانک ہی جواد کے ذہن میں خیال آیا تھا کہ جمشید اور اس کے ساتھی بعد میں آئے تھے۔ بنگلے سے فائرنگ ہونے کے بعد تو انہیں بھاگ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ نہ صرف مقابلے پر ڈٹے رہے بلکہ خود انہیں میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا۔ علی جواد کی گاڑی وہاں سے تقریباً 2 فرلانگ دور کھڑی تھی۔ اس نے کار کے ریڈیو پر اپنے دفتر سے رابطہ قائم کر کے مزید فورس طلب کر لی۔ آدھے گھنٹے کے اندر 1 درجن آدمی وہاں پہنچ گئے، اور جب وہ اس بنگلے پر پہنچے تو صورتحال جان کر اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ جن حملہ آوروں کو جمشید منصوری اور اس کے ساتھی سمجھا تھا، وہ انٹیلیجنس کے آدمی تھے جنہوں نے اس اطلاع پر بنگلے پر چھاپا مارا تھا کہ جمشید منصوری اور اس کے ساتھی یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ انہیں سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ جمشید منصوری نے انہیں بڑی خوبصورتی سے بیوقوف بنا دیا تھا، اور آپس کے تصادم میں ان دونوں پارٹیوں کے 4 آدمی مارے گئے تھے۔ اسی دوران خرم قمشہ سے رابطہ قائم کر کے اسے پستول پہنچا کر اس سے منی کیمرہ لے آیا تھا، اور رات کے آخری پہر 3 بجے کے قریب جب کرنل مصدق کو یہ اطلاع ملی کہ جمشید منصوری نے انہیں اور کمیٹی والوں کو بیوقوف بنایا تھا، تو ٹھیک اسی وقت جمشید منصوری منی کیمرے سے نکالی گئی فلم ڈیولپ کر رہا تھا۔ چند منٹ بعد وہ تیار شدہ پرنٹس کا معائنہ کر رہا تھا۔ ایک پرنٹ میں نظر آنے والی تحریر پڑھتے ہی وہ اس طرح اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ وہ ایک بار پھر اس تحریر کو پڑھنے لگا، اور پھر اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ شہر بھر میں ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ 2 سیکورٹی ایجنسیوں کا آپس میں تصادم ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ ایک ایسے شخص نے انہیں بیوقوف بنایا تھا جو حکومت ایران کو سب سے زیادہ مطلوب تھا اور جس کے سر کی بھاری قیمت مقرر تھی۔ انقلابی حکومت کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کھل کر ان سیکورٹی ایجنسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، جن کا کام ہی صرف یہ تھا کہ وہ ایسے لوگوں پر نگاہ رکھیں جنہیں سرزمین ایران پر یہ انقلابی تبدیلی پسند نہیں آئی تھی۔ مذہبی روایات سے بیگانہ، بے حیائی اور بے غیرتی کی یہ علمبردار مادر پدر آزاد رہنا چاہتے تھے۔ ایک مرد قلندر نے یہ طاغوتی حصار توڑ دیا تھا۔ تاریکی اور بدی کا دیوتا اس ملک سے فرار ہو چکا تھا۔ ایک نیا سویرا طلوع ہو چکا تھا۔ اجالے پھیل رہے تھے، لیکن کچھ ایسے لوگ اب بھی موجود تھے جو اندر ہی اندر اس اسلامی انقلاب کے خلاف ریشہ وارانہ کارروائیوں میں مصروف تھے۔ یہ لوگ جان کے خوف سے اگرچہ کھل کر کبھی سامنے نہیں آئے تھے، لیکن ایسے ہی کسی موقع پر انقلابی حکومت کو براہ راست تنقید کا نشانہ بنا کر دل کی بھڑاس نکال لیا کرتے تھے۔ بعض حلقوں کی طرف سے یہ الزام بھی لگایا جا رہا تھا کہ چونکہ جمشید منصوری کی گرفتاری پر بھاری انعام مقرر تھا، اس لیے ان دونوں سیکورٹی ایجنسیوں کے نااہل افسران نے انعام کے لالچ میں سوچے سمجھے بغیر یہ کارروائی کر ڈالی تھی، جس میں ان کے اپنے ہی 4 آدمی مارے گئے تھے۔ اگر یہ لوگ مل کر پلاننگ کرتے اور اس اطلاع کی تصدیق کی کوشش کرتے تو یہ افسوسناک واقعہ پیش نہ آتا، لیکن لالچ انہیں لے ڈوبا۔ یہ الزام لگانے والے حلقوں کی طرف سے یہ مطالبہ بھی کیا جا رہا تھا کہ ان نااہل افسران کو گرفتار کر کے ان پر مقدمہ چلایا جائے اور انہیں قرار واقعی سزا دی جائے۔ صورتحال خاصی سنگین ہو گئی تھی۔ کرنل مصدق بری طرح جھنجھلایا ہوا تھا۔ وہ زخمی شیر کی طرح اپنے دفتر میں غراتا پھر رہا تھا۔ اس کے ماتحت سہمے ہوئے کھڑے تھے۔ کرنل مصدق نے اپنے چیف رضا آغا کو اس واقعے کی اطلاع دینے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ تہران میں موجود نہیں تھا۔ وہ 2 دن پہلے قم گیا تھا۔
اور ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ مصدق نے قم کے فون نمبر پر بھی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی مگر کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ کرنل مصدق گزشتہ رات سے دفتر میں تھا۔ پورا دن گزر گیا تھا۔ اب شام ہو چلی تھی۔ اس کا لباس مسلا ہوا اور شیو بڑھا ہوا تھا۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ سارا دن چائے اور کافی پیتے ہوئے گزر گیا تھا جس سے اس کی طبیعت اُب گئی تھی اور اب تو چائے یا کافی کے تصور سے ہی اکائی آنے لگتی تھی۔ سگریٹ پی پی کر حلق خشک ہو گیا تھا اور کانٹے سے پڑنے لگے تھے۔ اس وقت بھی اس کی انگلیوں میں سلگتی ہوئی سگریٹ دبی ہوئی تھی۔ اس نے کش لگایا تو یوں محسوس ہوا جیسے پیٹ میں آنتیں الٹ گئی ہوں۔ اسے قے سی محسوس ہونے لگی۔ اس نے سگریٹ میز کے کونے پر رکھی ہوئی ایشٹرے میں مسل دی۔ ٹھیک اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل مصدق۔ وہ ماؤتھ پیس میں دھاڑا۔ بہت غصے میں ہو؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس ناکامی نے شاید تمہارا دماغ الٹ دیا ہے۔ کون ہو تم؟ مصدق کے لہجے میں بدستور تندی تھی۔ جس کی تمہیں تلاش ہے، جمشید منصوری۔ دوسری طرف سے جواب ملا۔ کرنل مصدق کو یوں محسوس ہوا جیسے چھٹاک بھر پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل دیا گیا ہو۔ ریسیور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر میز پر گر گیا۔ اس کا چہرہ اس طرح سفید پڑ گیا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ اس کے ماتحت اس کی یہ حالت دیکھ کر بری طرح چونک گئے۔ کرنل مصدق نے ریسیور اٹھا لیا۔ تو تم؟ وہ ہکلایا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ جم وہ یکایک خاموش ہو گیا اور کلکھیوں سے اپنے ماتحتوں کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ ان کے سامنے یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ فون پر جمشید سے بات کر رہا ہے، اس لیے وہ اس کا نام لیتے لیتے رہ گیا تھا۔ زندہ چھوڑنے یا نہ چھوڑنے کا سوال تو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب میں تمہاری گرفت میں آ جاؤں، لیکن تم مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتے، نہ ہی تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ میری پیشانی پر رسوائی کا جو دھبا لگا ہے وہ تمہارے خون سے ہی دھل سکتا ہے۔ میں دنیا کے آخری سرے تک تمہارا تعاقب کروں گا۔ کرنل مصدق نے یہ کہتے ہوئے ایک کاغذ پر کچھ لکھا اور اسے اپنے ایک ماتحت کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے ماتحت کو تحریر کے ذریعے ہدایت کی تھی کہ دوسرے فون پر ایکسچینج سے معلوم کرے کہ اس نمبر پر کال کہاں سے آ رہی ہے۔ ماتحت فوراً ہی کمرے سے نکل گیا۔ تم تہران میں تو مجھے اب تک تلاش نہیں کر سکے، دنیا کے آخری سرے تک میرا تعاقب کیا کرو گے؟ جمشید منصوری کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ میں اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گا، دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں روک سکتی، لیکن میں تمہیں روکوں گا۔ تمہیں ایسی خوفناک سزا دوں گا کہ ایران میں پھر کسی مجرم کو سر اٹھانے کی جرأت نہ ہوگی۔ کرنل مصدق نے کہا۔ وہ جمشید کو باتوں میں لگا کر زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتا تھا تاکہ اس دوران میں معلوم کیا جا سکے کہ وہ کس نمبر سے بات کر رہا ہے۔ جو شخص خود مجرم ہو وہ دوسروں کو کیا سزا دے سکتا ہے؟ جمشید منصوری نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا بکتے ہو؟ کرنل مصدق غرایا۔ میں نے تمہیں صرف یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ میں تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، جمشید نے جواب دیا۔ کیا بکتے ہو؟ مصدق دہاڑا۔ سزا مجھے نہیں تمہیں ملے گی کرنل مصدق جلالی، یہ تمہاری زندگی کی آخری رات ہے، تم کل کا سورج طلوع ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکو گے، جمشید نے کہا اور اس کے ساتھ ہی لائن بے جان ہو گئی۔ اسی لمحے کرنل مصدق کا ماتحت کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کاغذ کی سلپ کرنل مصدق کی طرف بڑھا دی۔ کرنل نے ریسیور پٹخ دیا اور وہ سلپ اٹھا لی۔ پبلک بوتھ نمبر 23، بازار بزرگ۔ چلو جلدی کرو، 1 درجن آدمی تیار کرو، وہ ابھی اسی علاقے میں ہوگا، اس نے اپنے ایک ماتحت سے کہا اور پھر مختلف احکامات جاری کرنے لگا۔ 2 منٹ کے اندر اندر 2 گاڑیاں طوفانی رفتار سے بازار بزرگ کی طرف جا رہی تھیں۔ ان میں کرنل مصدق کے علاوہ 14 آدمی تھے جو سب مشین گنوں سے لیس تھے۔ انہیں بازار بزرگ تک پہنچنے میں چند منٹ سے زیادہ نہیں لگے۔ پبلک ٹیلی فون بوتھ نمبر 23 بازار کے اس سیکشن میں تھا جہاں کراکری وغیرہ کی دکانیں تھیں۔ یہ بوتھ گلی کے ایک موڑ پر تھا لیکن اس وقت خالی پڑا تھا۔ کرنل مصدق کے حکم پر اس کے آدمیوں نے ارد گرد کے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ اسے یقین تھا کہ جمشید منصوری ابھی اسی علاقے میں ہوگا۔ بازار کو اس طرح گھیرے میں لیے جانے پر خوف و ہراس پھیل گیا۔ کرنل مصدق کے آدمی ہر مشتبہ شخص کو روک کر پوچھ گچھ کرنے لگے۔ کرنل مصدق خود لوگوں کے شناختی کاغذات چیک کر رہا تھا۔ وہ اس وقت ٹیلی فون بوتھ نمبر 23 سے تقریباً 50 گز کے فاصلے پر کھڑا ایک آدمی کے کاغذات چیک کر رہا تھا کہ دائیں طرف سے ایک بوڑھا اور ایک عورت آتی ہوئی نظر آئی۔ بوڑھا کلین شیو تھا، چہرے پر چند باریک سی جھریاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ اس کے سر پر بال برف کی طرح سفید تھے، کمر جھکی ہوئی تھی،
اس کی عمر کا اندازہ 70-75 کے درمیان لگایا جا سکتا تھا۔ اس کے ساتھ عورت سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی تھی، صرف آنکھیں اور ہاتھ نظر آ رہے تھے۔ اس نے ایک ہاتھ سے چادر کا کونا تھام رکھا تھا اور دوسرے میں کوئی بنڈل تھا۔ اس عورت کی عمر 30-32 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ کرنل مصدق کی ایک ماتحت نے انہیں روک لیا۔ بوڑھے نے اپنے کاغذات نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ اس وقت کرنل مصدق دوسرے آدمی کے کاغذات واپس کرتے ہوئے اس چادر پوش عورت کے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ نرم و نازک ہاتھ اور مخروطی انگلیاں دیکھ کر کرنل مصدق کی رال ٹپکنے لگی۔ ٹھیک اسی وقت عورت کے کان پر اڑسا ہوا چادر کا کونا نکل گیا۔ چادر کا نقاب نما وہ حصہ لٹک گیا تھا اور عورت کا چہرہ برہنہ ہو گیا تھا۔ عورت نے بڑی عجلت سے ہاتھ میں پکڑا ہوا بنڈل نیچے رکھا اور چادر کا کونا درست کرنے لگی، لیکن مصدق اس کا چہرہ دیکھ چکا تھا۔ صبیح و ملیح اور حسین چہرہ دیکھ کر اس کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ نہ جانے اسے یہ احساس کیوں ہوا تھا کہ یہ چہرہ اس نے پہلے بھی کہیں دیکھا تھا۔ اس نے ایک بار پھر عورت کی طرف دیکھا۔ اب اس عورت کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں اور کرنل مصدق کو یہ آنکھیں بھی جانی پہچانی سی لگ رہی تھیں، لیکن اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ یہ حسین چہرہ اور نشیلی آنکھیں اس نے کب اور کہاں دیکھی تھیں۔ کرنل مصدق کے ماتحت نے بوڑھے کے کاغذات واپس کر دیے۔ اس عورت سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ اس نے بوڑھے سے پوچھا۔ میری بہو ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ میرا بیٹا ایرانی فوج میں سارجنٹ ہے اور اس وقت شط العرب کے محاذ پر عراق کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جاؤ، ماتحت نے اسے اشارہ کر دیا۔ بوڑھے نے عورت کو اشارہ کیا۔ اس نے زمین پر پڑا ہوا اپنا بنڈل اٹھا لیا اور بوڑھے کے ساتھ چل پڑی۔ کرنل مصدق کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ وہ مسلسل یہ سوچ رہا تھا کہ اس حسینہ کو کب اور کہاں دیکھا ہے۔ وہ بھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے ماتحت نے ایک کولڈ ڈرنک کی بوتل اس کی طرف بڑھا دی۔ نوشابہ سر، ایران میں کولڈ ڈرنک کو نوشابہ کہتے ہیں۔ کرنل مصدق نے بوتل کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے دماغ میں ایک دھماکہ سا ہوا اور وہ بری طرح اچھل پڑا۔ اسے یاد آ گیا کہ وہ حسینہ نوشابہ تھی، مشہور و معروف رقاصہ۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ نوشابہ خرم کی داشتہ تھی اور خرم جمشید منصوری کا دست راز تھا۔ جمشید کے ایران سے فرار ہونے کے بعد خرم بھی غائب ہو گیا تھا۔ کرنل مصدق کو یقین تھا کہ جمشید کا اب بھی خرم سے قریبی رابطہ ہوگا۔ وہ نوشابہ کے ذریعے خرم اور پھر جمشید تک پہنچ سکتا تھا۔ بھاگو، وہ اپنے ماتحتوں کو مخاطب کرتے ہوئے دھاڑا۔ اس بوڑھے اور اس کے ساتھ چادر پوش عورت کو تلاش کرو، جلدی کرو، چاروں طرف پھیل جاؤ۔ کرنل مصدق خود بھی اس طرف بھاگا جس طرف وہ بوڑھا اور چادر پوش عورت گئی تھی۔ ایک بار پھر بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ بوڑھے اور چادر پوش عورت کو گئے ہوئے صرف 2 منٹ ہوئے تھے، لیکن وہ اس طرح غائب ہو چکے تھے جیسے اس دنیا میں ان کا وجود ہی نہ رہا ہو۔ کرنل مصدق انہیں تلاش کرتا ہوا بازار بزرگ کے قالینوں والے سیکشن میں پہنچ گیا۔ اچانک وہ ٹھٹک گیا۔ اسے یوں لگا جیسے 2 سائے قالینوں کی دکانوں کے درمیان کہیں غائب ہو گئے ہوں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس جگہ پہنچ گیا۔ قالینوں کی دکانوں کے درمیان ایک تنگ سا دروازہ تھا۔ اندر تاریک ڈیوڑی تھی۔ اس نے جھانک کر دیکھا، لکڑی کے زینے پر کوئی نہیں تھا۔ اس نے اندر داخل ہو کر ڈیوڑی میں زینے کے پیچھے دیکھا، مگر وہاں کسی کا وجود نہیں تھا۔ وہ باہر آ گیا اور متجسس نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کرنل مصدق کی تلاش ناکام ہو چکی تھی۔ وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ ٹیلی فون بوتھ نمبر 23 کے قریب کھڑا تھا۔ اس کے ماتحت کاروں میں بیٹھ چکے تھے۔ اچانک کرنل مصدق کے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا۔ تم لوگ جاؤ، میں تھوڑی دیر بعد دفتر پہنچوں گا اور تم سب میرے آنے تک دفتر میں موجود رہو گے۔ کوئی آدمی ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ وہ یہ کہتے ہوئے بازار کے قالینوں والے سیکشن کی طرف چل دیا۔ وہ چادر پوش عورت نوشابہ ہی تھی اور اس کے ساتھ وہ خمیدہ قبر بوڑھا جمشید منصوری تھا۔ اس کا میک اپ اس قدر مکمل اور شاندار تھا کہ کوئی اس پر شبہ نہیں کر سکا تھا۔ جمشید دل ہی دل میں کرنل مصدق کی پھرتی کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ وہ فون کال کے بعد چند منٹ کے اندر اندر اس جگہ پہنچ گیا تھا جہاں سے فون کیا گیا تھا، لیکن یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ جمشید کو نہیں پہچان سکا تھا۔ البتہ جب نوشابہ کے چہرے سے چادر ہٹ گئی تھی اور مصدق نے گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا تو جمشید کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا تھا کہ نوشابہ پہچان نہ لی جائے، لیکن اس وقت تو نہیں۔ البتہ کچھ دیر بعد غالباً مصدق نے اسے پہچانا تھا اور اب بڑی شد و مت سے ان دونوں کی تلاش شروع ہو گئی تھی۔ جمشید نوشابہ کو لے کر بڑی تیزی سے مختلف گلیوں میں گھومتا ہوا بحفاظت نوشابہ کے فلیٹ میں پہنچ گیا تھا۔
جہاں خرم ان کا منتظر بیٹھا تھا۔ اس نے قمیض اتار رکھی تھی اور بائیں بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ لوگ دیر تک بیٹھے تازہ ترین صورتحال پر تبصرہ کرتے رہے۔ جمشید منصوری نے چہرے سے بوڑھے والا میک اپ صاف کر دیا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ چہار سو مکمل سناٹا تھا۔ کسی طرف سے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ان گلیوں میں دن کے وقت لوگوں کے شور میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، لیکن اس وقت یہاں قبرستان کا سا سکوت طاری تھا۔ وہ تینوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اچانک خرم چونک گیا۔ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کوئی آواز سننے لگا۔ جمشید اور نوشابہ بھی گوش پر آواز ہو گئے۔ پھر چند سیکنڈ بعد انہوں نے بھی وہ آواز سن لی۔ وہ ایک سے زیادہ آدمیوں کے قدموں کی آواز تھی، جیسے کچھ لوگ بہت محتاط انداز میں سڑک پر چل رہے ہوں۔ خرم نے قمیض پہن لی اور اٹھ کر دبے قدموں چلتا ہوا کھڑکی کے قریب پہنچ گیا۔ کھڑکی کے سامنے دبیز پردہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے بڑی احتیاط سے پردے کا ایک کونا ذرا سا سرکایا اور بازار میں جھانکنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اسٹریٹ لیمپ کی مدھم روشنی میں اسے 2 انسانی سائے نظر آئے، جو دکانوں کی آڑ لیتے ہوئے بہت احتیاط سے ایک طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں سب مشین گنیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ خرم کو یقین تھا کہ وہ صرف 2 ہی نہیں ہوں گے، ان کے کچھ اور ساتھی بھی ہوں گے۔ اسے یہ اندازہ لگانے میں بھی دشواری پیش نہیں آئی کہ انہیں گھیرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے سامنے سے ہٹ کر تیزی سے جمشید اور نوشابہ کے قریب آ گیا۔ ہمیں گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس نے جمشید کی طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ ان کی صحیح تعداد کا اندازہ نہیں، صرف 2 آدمی نظر آئے ہیں۔ جمشید ایک جھٹکے سے اٹھ گیا۔ نوشابہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ خرم اندر کمرے کی طرف دوڑ گیا اور 2 سب مشین گنیں نکال لایا۔ ایک گن اس نے جمشید کی طرف اچھال دی، جسے اس نے ہوا میں ہی دبوچ لیا۔ اسی لمحے لکڑی کے زینے پر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ قدموں کے بوجھ سے زینے کے تختے چرچرا رہے تھے۔ قدموں کی آواز سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کم از کم 2 آدمی تھے، جو دروازے کے سامنے لینڈنگ پر رک گئے تھے۔ پھر یوں لگا جیسے دروازے پر ہاتھ سے دباؤ ڈالا جا رہا ہو۔ اس طرف نوشابہ نے اشارہ کیا۔ ہم دوسرے کمرے کی کھڑکی سے ساتھ والے مکان کی چھت پر کود سکتے ہیں۔ اسی لمحے دروازے پر زوردار دستک دی گئی اور اس کے ساتھ ہی ایک بھاری آواز سنائی دی۔ دروازہ کھولو جمشید منصوری، تم لوگ چاروں طرف سے گھیرے میں ہو، کسی طرف سے بچ کر نہیں جا سکو گے۔ بہتر ہوگا اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔ یہ کرنل مصدق کی آواز تھی۔